الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر 18 ذو الحج حضرت عثمان ذو النورین جنہاں نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی 2 صاحبزادیاں دا نکاح ہویا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچ اعزاز فقط حضرت عثمان غنی نو ہی حاصل ہے بنی آدم دے اندر فقط حضرت عثمان نے جنہاں دے گھر کسے بھی نبی دیاں 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں اور وہ بھی نبیاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم انہاں نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نکاح مبارک ہویا انہاں دا یوم شہادت ہے 18 ذو الحج کچھ لوگ 18 ذو الحج نو بڑی خوشی اور عید مناندے نے تو اسی شہادت یوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پیش کرنے اور حضور دی امت دے بڑے فتنے چو ایک فتنہ شہادت حضرت عثمان غنی سے یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس تو بعد اسلام دے اندر ایسا رکھنا پیدا ہوا ہے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جیڑا اج تک نہیں بھر سکیا تو اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرانگا رب تعالی سب بھائیاں نو اہل سنت و جماعت دے عقائد نال
منسلک رہن دی اور عقائد اہل سنت نال اتفاق کرن دی اور او دی سمجھ عطا فرمائے. سو کچھ ساڈے بندے جڑے سوشل میڈیا استعمال کرتے نا وہ یہ کوئی نہیں وہدے اے پوسٹ ساڈے کول آئی ہے یہ دا معنی کی ہے یہ دا مطلب کی ہے وہ بس ایویں ڈگے جہی ہوندے نے جویں دی پچھو آئی وہ اوویں دا لکھ کے تے اگاں کر چھڑیا نہ سمجھ لئی نہ سر لئی نہ کوئی اگلا پتا نہ پچھلا پتا ہے بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سو ایسے حالات دے اندر واقعات دا صحیح تجزیہ اور انہاں دی صحیح صحت اور پہچان کرنا یہ ہر بندے واسطے لازم ہے. 18 ذوالحج شہادت حضرت عثمان غنی دا دن ہے. تو سانو تے حضرت عثمان غنی دے شہید ہون دی خوشی کوئی نہیں. جنہاں نو خوشی ہے وہ عید کر لو، جنہاں نو اس دا افسوس ہے وہ اس چیز نو اپنے طریقے نال سمجھو. 40 دن حضرت عثمان غنی دا پانی بند رہا ہے. کتنے دن؟ 40 دن حضرت عثمان غنی دا پانی بند رہا ہے. کربلا وچ پانی 3 دن بند رہا ہے. مدینے شریف وچ مظلوم مدینہ عثمان غنی دا 40 دن پانی بند رہا ہے. اس خوہ دا پانی جڑا خرید کے بھی آپ نے وقف کیتا سی. اور اے حضرت عثمان میرے محبوب نبی نو اتنے پیارے سن، اتنے محبوب سن، اند اللہ آپ دی اتنی قدر و منزلت سی کہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ حضور تشریف فرما سن تو آپ دے پنڈلیاں مبارکہ تو کپڑا ہٹیا ہویا سی. حضور اس طرح تشریف فرما سن اور کپڑا اتھوں ہٹیا ہویا سی پنڈلیاں تو. حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہیں اجازت طلب فرمائی. حضور جس طرح تشریف فرما ہے اجازت بھی دیتی تھی اس سے طرح ہی تشریف فرما رہے. آپ دی حالت وچ کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ جی میں عمر اجازت چاہنا. فرما آ جاؤ. لیکن جی میں حضور تشریف فرما سن اویں ہی تشریف فرما رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر دروازہ کھٹکیا. کون؟ جی میں عثمان ہاں. میرے حضور اٹھے اور کپڑا ٹھیک فرما لیا اور اٹھ کے سرکار کپڑا ٹھیک فرمایا. تو اما عائشہ صدیقہ اس چیز نو نوٹ فرما رہی ہیں سن. انہیں اس تبدیلی نو نوٹ فرمایا اور سوال کیتا کہ ابو بکر و عمر آئے نے، سرکار تے آپ انجی بیٹھے رہے ہو. عثمان آئے نے تے تسی اپنے کپڑے نو درست فرما لیا ہے. اس کی وجہ ہے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. فرمایا عائشہ میں اس بندے تو حیا نہ کراں جس تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے. آپ نے سمجھ آئی؟ فرمایا تستحیی منہ الملائکہ، عثمان ہوئے جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. اور میرے حضور نے اللہ کی دعا کی تھی، یا اللہ سارے آنا حساب لویں پر یوم حشر میرے داماد، میرے وزیر، میرے خلیفہ، میرے صحابی عثمان تو حساب نہ لویں، یہ بڑے حیا والا ہے.
سیرت چاہتا ہے کہ جدو بندہ غسل خانے جاتا ہے تو پھر کپڑے اتار دے. آپ غسل خانے دے اندر بھی کپڑا بن کے تے غسل فرما دے ہے اور اتو جھکے ران دے ہے. اتنے حیا والے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. رسول اللہ سرکار بیٹھے سن اور اے جڑا فتنہ شہادت حضرت عثمان ہے اس دا بیان فرما رہے سن. حضور آن والے وقت دا بیان فرما رہے سن. تو صحابی کہندے جو اس حدیث دے راوی نے فمر رجل مقنع فی ثوب, ایک بندہ گلی وچوں حضور دے سامنے تو مسجد دے سامنے تو گزریا اور انہیں اپنا چہرہ کپڑے وچ لپیٹیا ہویا سی. وہ جدو گزرے نا حضور پہلے ذکر فرما رہے سن فتنہ دا تو حضور فرما دے جدو وہ فتنہ ہونا ہے نا اے جڑا بندہ گزر رہا ہے ہادا یومئذ علی الہدا, اے بندہ اس دن ہدایت تے ہوے دا. جدو فتنے ہون گے نا اے بندہ اس دن حالا یومئذ علی الہدا, اے اس دن ہدایت تے ہوے گا. یعنی حضرت عثمان غنی فتنیاں دے دور وچ ہدایت والے راستے دی پہچان. یومئذ علی الہدا, کپڑا چہرے تے سی, پردہ تے ہاں نا, کیونکہ گرمی ہوئے تو البتہ ہے نا وہ بندہ پھر چہرہ لپیٹ لیندے ہے, تو گرمی سی آپ چہرہ لپیٹ کے گزر رہے سن. وہ ہستی حضور نے فرمایا جدو وہ فتنے ہونے ادو اے حق دے ہونے تے ہن حضور اگے تے پردہ کوئی نہیں پر دوجیاں اگے تے پردہ ہوندا ہے نا. او راوی کہندے نے حدیث دے کہ میں اٹھ بیٹھا آرام نہ لگا گیا تے اس بندے نو میں جا کے پھڑ لیا بھی سیان تے کراں کہ کیڑا ہے جدا ہدایت حضور بیان فرما رہے ہیں. وہ فرما دیں کہ میں انہاں دا چہرہ اینج حضور وال پھیر کے تے اگو پردہ لایا. وہ سمجھ ہوتی بھئی کوئی اس ہستی دا چہرہ حضور وال پھیر کے نا وہ پہلے دین گزر دے پہ میں روکیا پھر انہاں دا چہرہ گھمایا حضور وال کر کے پردہ ہٹا کے تے اشارہ کر کے پوچھیا سونیا ایناں دی گل پہ کر دیو. توجہ ہے حضرات جی, سونیا ایناں دی گل پہ کر دیو. تو حضور نے فرمایا ہاں اے ہی او عثمان ہے جڑا فتنیاں دے دور وچ بھی حق تے کھلوتا ہوئے گا. توجہ ہے حضرات. ایک بات میری سمجھ لو بچے بھائی بزرگ, اگر حضور دی آل دا ذکر سنیا تنگی محسوس ہوئے نا تے بندہ تاں ہی بیمار ہوندا ہے. تے جے سنی ہو کہ اصحاب دا ذکر سنیا تنگی محسوس کرے تے بندہ مڑ بھی بیمار ہے. بیماری دوہاں پاسوں چیک ہوندی رہے تے چنگا رہندا ہے. نہ آل دا ذکر سنیا تنگی محسوس ہوئے تے نہ صحابہ دا ذکر سنیا تنگی محسوس ہوئے. دوہاں دا ذکر سنیا سنی دا دل راضی ہوئے. توجہ ہے حضرات. اللہ آپ نو برکت اور خیر عطا فرمائے. توجہ فرمانا. عزیز من و گرامی قدر احباب, میرے اللہ نے عثمان غنی نو رتبہ عطا فرمایا ہے. حضور اتنی محبت فرما دیں حضرت عثمان نال کہ اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ تو لگا سکتے ہو جڑا بخاری مسلم دے اندر صحیح سند نال موجود ہے اور کتب دے اندر بھی سینکڑوں کتب دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کیونکہ یہ تاریخ اسلامی دا بڑا اہم واقعہ ہے. توجہ ہے. حضور سرکار نے ہجرت دے 6ویں سال چھٹے سال ہجرت دے چھٹے سال ذیقعد دے مہینے میں کیڑا مہینہ ذیقعد اس تو پچھلا مہینہ
اے ہن ذوالحج اس تو پچھلا ذی قعدہ دے مہینے وچ رسول اللہ سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں خواب تکیا ہے کہ میں اپنے صحابہ نال مسجد حرام وچ داخل ہو رہا، تو سارے تیاری کرو، عمرہ کرن چلیے۔ وہ بڑے خوش نصیب بندے نے جنہاں نو حضور دے نال عمرہ کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انہاں بندیاں دی خوش نصیبی تو صدقے جاواں جڑے کعبے نوں وی تکدے آئے تے کعبے نوں وی تکدے آئے۔ یہ سمجھ دی گل ہے۔ حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ، تو صحابہ تیار ہوئے، 1400 بندہ تیار ہو گیا، احرام بن لے، صرف چھوٹیاں تلواراں جڑیاں عمومی طور تے عرب ویسے ہی نال رکھ دے سن، وہ چھوٹیاں تلواراں فقط نال لے لئیاں، باقی ہتھیار نہیں لے۔ تیار ہو گیا، قربانی دے جڑے جانور ذبح کرنے سن وہ بھی نال لے لے۔ تو سرکار کعبہ شریف کی زیارت واسطے چل پے۔ جدو میرے آقا سرکار مکے دے قریب پہنچے، حدیبیہ نام دے کنویں تے، حدیبیہ اج کل کہندے شمیسی، اے مدینہ شریف مکہ شریف کو 9 میل تے فاصلے تے ہے شمیسی۔ اس جگہ تے حضور سرکار تشریف فرما ہوئے، تو میں اس جگہ تے حاضری دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اتھے کیکر دے درخت بڑی کثرت نال ہن بھی موجود نے۔ تو کیکر دا ایک درخت سی، حضور دے تھلے تشریف فرما ہوئے۔ ایک اس جگہ تے مسجد ہے، اس دا نام ہے مسجد شمیسی، جدہ روڈ تے، پرانے جدہ روڈ تے۔ تو اس تو تھوڑا جہا آگے جاویے تے ایک پرانی مسجد ہے۔ تو روایات اے گل سنیے اور دیکھیے کہ پڑھی بھی ہے، اے مسجد اس جگہ تے جتھے رسول اللہ سرکار کیکر دے ہیٹھ بیٹھے آئے۔ لینے دے مقابلے برعکس روایات ہوئی رہے کہ وہ جگہ کسے بندے نے بعد وچ معلوم نہیں ہوئی، اللہ نے اپنی حکمت نال بندیاں نوں وہ جگہ بھلا دیتی ہے بھئی وہ کیڑی جگہ سی جتھے رسول اللہ بیٹھے سے، لیکن وہ پرانی مسجد اجے بھی موجود ہے جڑی اس جگہ تے سی جتھے رسول اللہ تشریف فرما سن۔ لیکن مقام بے بستی ہوئی، کوئی ایڈی وڈی بستی نہیں، چھوٹی جی بستی اور اجے بھی موجود ہے شمیسی۔ حدیبیہ دے مقام تے رسول اللہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ کفار مکہ نے حضور نو روک دیتا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے، کعبہ شریف تے تسی طواف نہیں کر سکتے، تو ان کعبہ جان دی اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ انہوں دسو کہ ساڈا ارادہ کوئی جنگ دا نہیں، کوئی لڑائی دا نہیں، اسی پرامن طریقے نال صرف زیارت بیت اللہ کرنا چاہنا۔ پہلے ایک بندہ بھیجیا، پھر دوسرا بندہ بھیجیا، پھر جدو 2 وفد واپس آئے تو حضور نے تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی نو بھیجیا کہ تسی جاؤ تے انہوں دسو کہ ساڈا لڑائی دا ارادہ نہیں، اسی لڑن نہیں آیا، اسی تے کعبہ شریف دی زیارت واسطے آئے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے حضرت عثمان نو روک لیا، جی ٹھیک ہے، ایک دیہڑی لگ گئی، دوجی لگ گئی، تریجا دن آ گیا، حضور دے نال جڑے ساتھی آئے نا انہاں کیا بھئی کتنا خوش نصیب عثمان ہے جڑا کعبہ شریف دی زیارت پیا کردا ہے تے طواف پیا کردا ہونا ہے۔ تو میرے نبی فرماندے نے صحابہ اجے تے تریجا نہیں آیا ہے، کدی سال بھی لنگ جائے تے عثمان انی دیر طواف نہیں کرنا جنی دیر تک اسا طواف نہ کیتا۔ پاویں کعبے دے وچ ہوئے طواف عثمان تا ہی کرنا ہے
ادو حضرت عثمان نو کفار نے آکھیا با انہاں تے اساں اجازت کوئی نہیں دینی، تسی کر لو، تسی طواف کر لو، تسی تے کعبے وچ آ گئے ہو، تسی کر لو تے انہاں نے اساں اجازت کوئی نہیں دینی۔ واہ عثمان میں تیرے عشق تو صدقے جاواں، فرماندے نے جے انہاں نہیں نہ کرنی تے باویں کعبہ عثمان بھی ادو ہی کرنا ہے جدوں میرے آقا مدنی تاجدار نال ہون گے عثمان طواف پیا کردا ہوئے۔ حضرات سمجھ آئیے آپ حضرات؟ بھائی کر لیندے تے کعبے دے ہی کرنا آنے، جے طواف کر لیندے تے کعبے دے ہی طواف سی، لیکن عشق دی دنیا کو جو ہو رہے انہاں کیا نا جتنی دیر تک میرے سرکار طواف نہ کرن پاویں کعبہ ہے، پاویں کعبہ ہے، پر اساں طواف نہیں کرنا، نہیں کیتا۔ ادو سائیاں بھی پتا با عاشق کیڑے رتبے تے، فرمایا باویں سال لنگ گیا اجے تے تریجا دین، سال بھی لنگ گیا تے انہیں طواف کوئی نہیں جے کرنا۔ حضور اپنے غلاماں نو جان دے دے، اے ایویں سن بول ہوندی ہے بس ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی جان دے تے اللہ دا رسول بھی جان دے۔ میرے نبی پاک سرکار نے تیسرے دن ایک خبر ملی، افواہ اڑی کہ عثمان غنی تے شہید ہو گئے، عثمان غنی شہید ہو گئے۔ بھائی مقام قابل غور ہے، گھروں عمرہ کرن طواف کرن آئے نے، عمرہ حج کرن آئے نے، لڑائی دی نیت ہے، لڑائی دی تیاری کر کے صحابہ نہیں آئے۔ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تے حضور ککر دے درخت تھلے تشریف فرمائے، میں اس درخت تو بھی صدقے جاواں جدے تھلے میرے حضور تشریف فرما ہے۔ میرے آقا سرکار نے فرمایا صحابہ آؤ بیعت کرو، حضور نے ہاتھ اگے کیتا، سنیا اگے بیعت کیتی ہے، اے گل قابل غور ہے، یہ جڑے 1400 نال آئے نہ بیعت اگے کر لئی سی حضور دی ایک باری، فرمایا آؤ بیعت کرو، بیعت تے اگے ہو گئی ہے، فرمایا اگے بیعت کیتی ہے اسلام تے، اج محمد دے ہاتھ رکھ کے اے بیعت کرنی دے بھئی جنہ چر عثمان غنی دا بدلہ نہ لیا پیچھا نہیں ہٹا گے۔ توجہ ہے حضرات؟ دو قسم دی روایات میں اہل سنت کو وچ روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ پہلے بندے جنہ حضور دے ہاتھ رکھے۔ دوسرے بیلی روایت لکھ دیں کہ حضرت مولا علی سرکار پہلی شخصیت نے جنہ حضرت عثمان غنی دا بدلہ لین واسطے حضور دے حق تے بیعت کی تھی۔ اسی یہ ہی مان لینے ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی گا، اسی یہ ہی مننی ہے بھئی ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے حضرت عمر صاحب تو آخر تے کیتی ہے، میں کہ چلو یہ بھی مان لینے ہیں کیتی تھی ہی نے نا جی توجہ۔ حضرت علی پاک نے سب تو پہلے حضور دے ہاتھ رکھیا، اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ بن اقوہ پہلے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، خود فرماندے پہلی جماعت جدو بیعت کر لئی، میں پیچھا زیارت واسطے کھلوتا سا، جو دوسری جماعت بیعت کرنا ہی تے حضور فرماندے تو نہیں کرنی، سنیا میں کہ ہن کیتی ہے، فرمایا مڑ کر لا۔ آپ فرماندے میں دوجی باری حضور دے ہتھاں تے مڑ ہاتھ رکھیا حضرت عثمان دی بیعت واسطے، حضرت عثمان غنی دے دشمناں لڑاں گے۔ فرماندے جدو دوجی جماعت بیعت کر کے ٹر گئی تو حضور نے میں نے ایک ڈھال عطا فرمائی،
حضرت سلمہ فرماندے نے حضور نے ویکھیا کہ تو خالی ہاتھ ہے، تو حضور فرماندے نے چل ڈھاڑ لے لا، لڑائی ہوئی پوندی ہے. تو آپ فرماندے نے میں ڈھاڑ لے لئی. جدو دوجی جماعت بیعت کر کے گئی تے آخری جماعت آئی تے حضور میرے لو ویکھ کے فرماندے نے تو بیعت نہیں کرنی. یا ابن الاقوا، اے اقوا کے بیٹے کیا تو بیعت نہیں کرے گا؟ یا رسول اللہ میں 2 باری کیتی ہے. فرمایا تیجی باری پھر کر. آپ فرماندے نے میں تیجی باری پھر ہاتھ رکھیا تے حضور فرماندے نے میں تین اگلی باری ڈال دیتی ہے. یہ دا مطلب ہے جی ڈال حضور نو یاد ہے تو مڑ بیعت بھی یاد تے حضور نو ہے نا، بھول دے تے حضور نہیں نا. یہ پتہ نہیں انہوں سائیاں دا کی راز آؤ نا. فرمایا تیجی باری پھر کر. تے حضرت سلمہ و صحابی نے کہ جڑے دوڑنا نا تے گھوڑے تو اگے لنگ جاندے. حضور دی فوج دے سب تو بہترین پیادے حضرت سلمہ کے لے جاندے سن. یعنی آپ دوڑ دے ہوندے نا تے گھوڑا دوڑدا پیا ہویا تے حضرت سلمہ دے تو اگے لنگ جاندے. بندہ انہاں نوں پھاڑی نہ سکدا. اللہ نے حضور دے صحابی نوں ایڈی قوت عطا فرمائی ہے. تو حضور نے فرمایا تیجی باری پھر بیعت کر. فرماندے نے میں تیجی باری پھر حضور دے ہاتھ رکھ لیتا. تو 3 واراں دے گواہ نے بیعت حضور لے کیڑی گل تے رہیا ہے، کیڑی گل دی بیعت ہے؟ فرمایا ایتھے ہاتھ رکھو. عثمان غنی دا بدلہ لین تو بغیر پیچھا نہیں جاواں گا. جناب ذرا توجہ چاہیے دی مسئلہ ہوتے. حضور دے ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھیا. اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. مولا علی نے ہاتھ رکھیا اتے حضور دے ہاتھ تے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ جڑا لفظ ہے نا رضی اللہ، اے مولا علی نال میں نہیں لایا. توجہ نہیں کیتی گل. مولا علی نال حضرت ابو بکر نال حضرت عمر نال رضی اللہ میں نہیں لایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا لقد رضی اللہ، اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے. یہ دا کچھ جاہل ترجمہ کر دیں جی یہ دا مطلب ہے با اللہ راضی ہوگا. میں کہ یہ ترجمہ کتھوں لے لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا ہو گیا ہے. جنہ تے ہو گیا ہے انہوں رج کس تو ہوئے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. علیہ السلام بھی کہہ لو کوئی حرج نہیں. حضرت علی علیہ السلام کہہ لو ٹھیک ہے، لیکن رضی اللہ تو چڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. بھائی رضی اللہ کیوں آتے ہو؟ میں کیا چڑھنا؟ اللہ قرآن چاہتے رضی اللہ لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا. کن سے؟ عن المؤمنین. اللہ راضی ہے ایمان والے آتے. بندے آگے جی ڈھیر سارے بندے ایمان والے. اللہ فرمایا ہاں سارے ایمان والے آتے راضی ہیں، لیکن ایتھے گل انہاں دی بھی ہوندی ہے اذ یبایعونک، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے. بندے آگے جی سارے ہی بیعت کیتی ہے. اللہ فرمایا نا سارے بیعت والے آتے راضی ہیں، پر آج گل انہاں دی بھی ہوندی ہے تحت الشجرہ جڑے کی کردے ہیٹھ بیعت کردے پے نے. توجہ نہیں کیتی گل تے. گل تے غور کرو. ہو سکتا ہے کچھ بندے آندے نے بھائی جی پتہ نہیں اندر کی آنے، انہوں نے اندر پتہ نہیں کیا. اگلی گل اللہ سنے کی تھی. اللہ فرماتے ہیں فعلیما ما فی قلوبہم. اے جڑے بیعت والےاں نال میں راضی ہویا نا میں انہاں دے اندر بھی ویکھے. فعلیما ما فی قلوبہم، اللہ جان دے کہ انہاں دے دل وچ کی ہے. یہ دا مطلب ہے جے دل وچ کوئی شے غلط ہوندی تے رب راضی ہون دا اعلان نہ کرنا، تے جے اللہ راضی ہون دا اعلان دلاں وچوں ویکھ کے کیتا ہے او کیڑا جمع جن دی نظر اللہ تے اللہ دے رسول تو بھی زیادہ تیز ہے. او کیڑا ہے کہ جڑا اللہ نظر نہ آیا تے بندیاں نظر آیا. بس جی دلاں چوں جی اندروں کوئی نہ صحیح ہوئے. میں کہا جناب سن تو اڈا نہیں پتا. اللہ قرآن فرماتا ہے فعلیما ما فی قلوبہم،
وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے میرے محبوب میں تیرے صحابہ دے دلاں نو بھی جاننا، انہاں دے ظاہر نو بھی جاننا، انہاں دے باطن نو بھی جاننا۔ ہتھیار کول کوئی نہیں، جسماں تے دو دو چادراں نے، تو اللہ فرمایا فانزل السکینہ وانزل السکینۃ علیہم، میں انہاں دے دلاں تے سکون نازل کیتا ہے۔ بندے سکون ڈھونڈ دے تو اللہ فرماتا ہے میں نبی دے یاراں دے تے سکون نازل کیتا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہاں نے میں فتح دیتی ہے، فتحًا قریبا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، توجہ ہے، اے غور کرتے پہ ہو، انج حضور دا ہاتھے دست مبارک ہے، حضور دا اتے 1400 بندے دا ہاتھ تھے، جڑے بندے پورے سمجھدار بیٹھے نے، وہ سمجھن جدو اِذْ یُبَایِعُونَکَ، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سنیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ یُبَایِعُونَکَ، محبوب اے جڑے تواڈی بیعت پہ کر دے نا، دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے انما یبایعون اللہ، انہاں ہاتھ تے محمد عربی دے ہاتھ تے رکھے ہے، پر بیعت اپنے رب دی کر رہے نے۔ آئے آئے واہ حضور دے صحابہ، میں تواڈی شان تو صدقے ہو جاواں، کائنات دے جو کیڑی جماعت ہے جڑی رب دی مرید ہے۔ جی کوئی ہے صحابہ تو علاوہ کوئی ہے تے دسو، مولا علی تو سوا کوئی ہے تے دسو، جناب صدیق و عمر تو سوا کوئی ہے تے دسو، جنہاں رب دی بیعت کیتی ہے۔ او بھائیا ہن تے 15ویں صدی دے پیراں دی بیعت کر کے بندے آندے نے اسی اڑدے ہی نہیں، اسی اڑدے ہی نہیں، اسی کونا سیدھا لنگ جانا ہے۔ میں کہ لنگ جاؤ کیڑا ساڈے ہی سیدھی جنت تے جانا جے، پر اے گل منو ابو بکر عمر تے عثمان تے علی او نے جنہ رب دے حبیب دے ہاتھ رکھے تے رب فرمایا سونیا تیرے نہیں میرے مرید ہو گئے۔ لنگ جاؤ جناب ساڈی کیڑی اڑی ہے، لیکن اے ذہن وچ رکھ کے لنگے آ گئے۔ رب فرماندا ان الذین یبایعونک، محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کی، اے انہاں بندیاں واسطے بھی گل ہے جڑے آندے بھائی بیعت لئی کتھوں بندے ہو، اے کدوں بجائی لے آندے ہو، اے کتھے لکھی جے؟ انہاں سورہ فتح دی آیات بینات سنایا کرو، سورہ فتح دی بھائی انجے نہ بجدے پھردے کچھ ہے لکھیا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ انہوں نے رب کی بیعت کی ہے۔ گل بس ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں بس نہیں، گل اس تو اجے اگیں، گل اجے اس تو اگے بس نہیں، اگاں کیے اے ہاتھ حضور دا اتے صحابہ ہاتھ پہ رکھ دے، سونیا رکھ لینے یا اللہ رکھ لینے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا صحابہ دے ایک پاسے تیرا ہاتھ ہے تے دوجے پاسے اللہ دا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جنہ ہاتھوں تے اللہ ہاتھ رکھیا ہوئے وہ ہاتھ ظالم ہو سکتے۔ نہیں سمجھ آئی گل نہیں؟ کائنات نے سب تو بڑے عادل دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور دی امت دا سب تو بڑا عادل ابو بکر صدیق ہے۔ اپنے دل ستھرے رکھیا کرو، حضور دیاں یاراں دے بارے اپنے دل صاف رکھیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَکَ إِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیہِم۔ بندے آندے جی تسی لو جی مولا علی بھی تسی رضی اللہ عنہ ہو، میں کیا اسی کدوں بیانے ہیں؟ اللہ پہ فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. 5 قسماں دے لوگ گنے رب نے, 5 صفتاں والے لوگ گنے اللہ نے. والسابقون اولون, مہاجرین, انصار اور نتبعوہم بإحسان. حضرات محترم, اے ساریاں صفتاں مولا علی چھپائیاں جانے. آپ سابق بھی نے, اول الاسلام بھی نے, سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے اور سب تو پہلے حضور دی نصرت کرنے والے. سابقون الاول نے, اللہ دے رسول واسطے ہجرت کرنے والے. مہاجرین چنے, والانصار اور حضور دے دین دی نصرت کرنے والے. نتبعوہم بإحسان اور احسان وچ حضور دی اتباع کرنے والے. صدیق و عمر سرکار نال احسان وچ اتباع کر کے چلنے والے. یہ 5 صفتاں گن کے کہ اللہ فرماندا ہے اے دے تو جنہاں وچ ایک بھی ہوے, انہاں 5 وچوں ایک بھی جندے چ ہوے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. اللہ انہاں نال راضی ہویا ہے. وردو عنہ تے وہ اللہ نال راضی ہو گئے. میں کہ جناب اے رضی اللہ تے اللہ پہ فرماندا ہے. کچھ بندے نا رضی اللہ بھی اٹھیں دے طور تے آندے جی او جی رضی اللہ فلانے تے رضی اللہ فلانے. میں کہ جناب سان نہیں پتا آپ دی تشریحات اور تعبیرات کی نے. مولا علی سابق بھی نے, اول بھی نے, مہاجر بھی نے, انصار بھی نے, احسان والے بھی نے. انہاں وچوں ایک بھی جدے چوے اللہ او دے نال راضی ہے تے علی پاک اس تے 5 نے اسی کیوں نہ آکھیے رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ہے کہ نہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے کہنا اللہ تعالی دی سنت تے عمل کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا اے کہنا اللہ دی سنت تے عمل کرنا ہے. تے جے نال کو علیہ السلام بھی آندا ہے حضرت علی علیہ السلام تے آکھ لے کیا برائی ہے, کیا قباحت ہے, کہہ لوے. لیکن مینوں یہ سمجھ نہیں آتی جدوں علی پاک نو اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہے تے اس گل تو ایڈا درد کیوں محسوس کرنے آسی. توجہ ہوئی کہ نا عزیز من گرامی قدر احباب, میرے رب فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوبہ جنہ کی کردے درخت تیری بیعت کی تھی اللہ انہاں تے رضی ہے. رضی اللہ تو کیا علی پاک نے بیعت نہیں کی تھی. اور یہ نقطہ دین جبا لو, عثمان غنی دے دشمن نہ لڑن دی بیعت کرنی مولا علی سرکار دی سنت مبارکہ ہے. سمجھ آ گئی جی؟ توجہ کرو, توجہ فرمائیے. اللہ توجہ فرمائیے, توجہ ہے حضرات, مسئلہ سمجھئے. اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب ہے جڑے تواڈے مرید ہوئے نا اے رب دے مرید نے. حضرات محترم اس گل تو ناراض نہ ہویا کرو. مرید ناراض ہوندے پھر کوشش ایسی کری دیئے کہ پارلیمانی الفاظ استعمال کریے کسے دے مرید دا بھی دل نہ دکھے. لیکن تواڈے جی ہو جے بھی ہونا, جی ہو جے بھی ہونا, تسی انہاں دا دفاع کر دیو. حالانکہ بڑا پیر نہیں, بڑی شریعت ہوندی ہے, لیکن ساڈی عصبیت ہوندی ہے کہ اسی اپنے جویں دا بھی پیر ہوے او دا دفاع کرنے بنے جی نہیں ساڈے پیر رہندے نہیں. توجہ ہے؟ اچھا بھائی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جویں تسی کہہ رہے ہو انج پھر ہوے دا اینی گل تے کہن دیو نا بھئی جنہاں دے ہاتھ تساں ہاتھ دتا ہے یہ تواڈے واسطے خیر مہر ہے تے اسی تے انہاں دی گل پہ کرنے ہیں جنہاں دے
ایک پاسے ہاتھ رسول خدا دا ایک پاسے اللہ دا اپنا ہاتھ ہے وہ ہاتھ جڑا وہ دی قدرت دے لائے کے وچلے سن صحابہ دا ہاتھ ہے اور اے گل مکنی ایتھے مجدو دوجیاں ساریاں بیعت کر لی نا تے حضور سرکار نے اپنے دوویں ہاتھ اٹھا کے فرمایا ایک میرا جے تے ایک میرے عثمان دا جے ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک ہاتھ میرے عثمان دا ہے تے حضور نے انج کیتا فرمایا عثمان دی طرف بیعت میں آپ کرنا توجہ ہے دنیا اپنی انفرادیت اعتبار نال ایو جی بیعت میرے مطالعے چ نہیں گزری ہوئے گی میرے مطالعے چ نہیں آیا کہ حضور نے کسی دے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کہ آپ ہی بیعت کیتی ہو عزیزاں نے وقار تانیا نہ جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آنکھیں جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آنکھیں ہووے کافر جیڑا وقع آنکھیں جدے نال اشاریاں رخ ٹر دے جدے نال اشاریاں رخ ٹر دے چن توڑی کے جوڑ وکھایا ہے حضرات توجہ فرمائیے اے بندے بیعت ہوندے نے سارے ہی تقریباً سنی سارے ہی کدے نہ کدے بیعت ہو جاندے تے ساریاں دی تے گل میں نہیں کردا لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کہ جڑا کسے اللہ والے دے ہاتھ وچ ہاتھ دے لوے نا اور کچھ بھی نہ ہوے تو دا عقیدہ صحیح رہندا ہے او دا عقیدہ سلامت رہندا ہے اے گل ٹھیک ہے نا او دا عقیدہ صحیح رہندا ہے اللہ اکبر میں سجنا گل سمجھانا مقصود ہے بھئی یہ 15ویں صدی دیاں پیراں دے ہاتھ وچ ہاتھ دے ویے تے بندے نو شیطان گمراہ نہیں کردا تے جنہ نبیاں دے پیر دے ہاتھے ہاتھ دیتا ہوئے انہاں دی گل کتھے بڑھے گی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی اے حضرت عثمان نے حضور نے فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے ایک ہاتھ میرے عثمان دا ہے بیعت کرو بیعت ہو گئی گرامی قدر احباب بس انی کوئی گل ہے جس ذہن جا جائے رسول اللہ دے صحابہ اے شان دے مالک نے انہاں دا پیر بھی کائنات وچ اونچا ہے تے او مرید بھی کائنات وچ اونچے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے بارے غلط لفظ بولنا صحابہ دے بارے اور انہاں دے آپس دے معاملات میں دلچسپی لے کے تے تنقیس دا پہلو نکالنا اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت دا طریقہ نہیں ہے اہل سنت عشق دا والی حضور دے صحابہ کو سیکھیا ہے تھوڑی دیر گزری تو خبر آ گئی کہ حضرت عثمان غنی تے زندہ نے کفار آئے مکے دے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے تک آپ نے جے کلمہ شریف نہیں سی پڑھا کفار مکہ دی طرفوں آئے اور معاہدہ لکھیا معاہدے دیاں معروف شکاں جڑیاں میرے ذہن وچ نے کہ اس سال تسی حج نہیں کر سکتے اگلے سال کرو گے ایتھے پیچھے مڑنا ہے اور اگلے سال جدو آنا ہے تے ہتھیار نال نہیں لیونے جی میں اس سال نہیں لیا کیوں انہاں آکھنا ہے انہاں کہا بھئی عرب والے سانو آکھنا ہے پر مسلمان حج کر کے ٹر گئے تے تواڈے کول ہویا ہی کچھ نہ ہے ہوئی کسے کھاتے دینا
لہذا اس واری ساڈی بےزتی ہوندی ہے، تسی اس سال واپس جاؤ۔ معاہدہ ہونے تو بعد اگر ساڈا کوئی بندہ تواڈے ال گیا تے تساں ہن واپس کرنا ہے، تواڈا کوئی ساڈے ال آ گیا تے اساں واپس کوئی نہیں کرنا۔ 10 سال جنگ نہیں ہونی، باقی قبیلے جن دے نال کوئی اتحاد کرنا چاہے اس نو اتحاد کرن دی اجازت ہے۔ اے صلح نامہ ہے، اس نو لکھیا جائے۔ حضرت علی سرکار کو لکھنے دی علم سی، حضور نے فرمایا علی لکھو۔ قلم دعات ہوندی جو حضرت علی کو آئی، نہیں سمجھ آئی گل نہیں۔ اور قلم دعات دا بندے بڑا روڑا پیندے تا میں پہ دسنا با قلم دعات مولا علی سرکار کولی ہوندی ہے، ہر ویلے قلم دعات نو روندے رہندے، قلم دعات نہ دیتی، قلم دعات میں کہ ہوندی حضرت علی کول سی، دینی کہ سی حضرت علی کول قلم دعات سی۔ سرکار نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی پاک نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہ عبداللہ کو محدث دل بھی لکھ دے۔ مولا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر بولے، انہوں نے کہا جی ابجیکشن اعتراض ہے کی، انہوں نے کہا جی اسی الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے، مٹا دیو۔ اللہ تو انہوں حدیبیہ لے جائے، مکے جاؤ گے تو حدیبیہ بھی جاؤ گے نا، ہاں یہ بھی دعائی دیتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ الرحمن تے الرحیم اے دو میں نام علی ڈیلیٹ کر دیو، مٹا دیو۔ توجہ ہو گئی جی؟ حضرت علی نے بلا تعمل اللہ دے دو میں نام الرحمن تے الرحیم مٹا دیتے۔ فرمایا کہ لکھو بسمک اللہم، حضرت علی نے نوی تحریر لکھی بسمک اللہم۔ اگے علی فرمایا لکھو ہذا ما قادا محمد الرسول اللہ، اے فیصلہ محمد الرسول اللہ نے جدو ایتھے تک ہے انہوں نے کہا جی کھلو جاؤ، اسی تو ان رسول اللہ مندے ہو یہ تے لڑیے کیوں؟ اسی نہیں تو ان رسول اللہ مندے، اے کٹو محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ اے نہیں لکھنا، محمد بن عبداللہ لکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کٹ دیو، رسول اللہ کٹ دیو۔ اللہ دا نام وڈا ہے نا، اللہ بھی وڈا ہے تے اللہ دا نام بھی وڈا ہے، تے وڈا نام حضور فرمایا کٹ دیو، تے مولا علی سرکار نے کٹ دیتا ہے۔ اللہ دا نام کٹے، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، کٹوائے تے تاں بھی رسول دی مردی ہے، لکھوائے تے تاں بھی رسول اللہ دی مردی ہے۔ تے جدو آئی نا حضور دی گل تے فرمایا علی اے رسول اللہ مٹاؤ، تو آپ نے قلم رکھ کے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ علی دی جان ہے، سونیا میں کبھی تہاڈا نام نہیں مٹاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم اج دی گھڑی تائیں کدی کو بندہ رنج ہویا ہے؟ حضرت علی سرکار نے پھر حضور دا حکم بھی نہ منیا، توجہ ہے؟ نہیں نہ پھر حضور دا حکم بھی نہ منیا، حضور جے فرمایا سی کٹ دیو، نہیں انج کو نہیں آندے، سارے ہی آنے واہ علی تیرے عشق تو صدقے جائیے، تو حضور دے کہن تے بھی حضور دا نام نہیں مٹایا، میرا مرشد تیرے تو قربان ہو جاواں۔ حضرت گل سمجھو نا، جے مٹا دیندے تے حضور دا فرمان سی، غلط تے بھی نہیں ہو سکتا، حضور دا فرمان ہے نا، حضور دے صحابہ تو کسی بھی نہیں سی مٹانا، اس واسطے حضور نے فرمایا کہ میں نہیں دیو، تے حضور نے اپنے دست مبارک نال مٹایا۔ توجہ ہے حضرات؟ مٹا کے تو فرمایا اللہ ہن اگے لکھو، اگے مڑ چلنے ہیں، ذرا ایتھے گل سمجھ جے حضور فرما رہے ہیں میں مٹا دیو، مٹا دیندے تے گناہ ہونا سی،
کوئی اتنا کوئی سینس تے تواڈے وچ تے میرے وچ بھی ہے نا. بس جدوں حضور فرما رہے ہیں تے حضور دا فرمانا غلط تے نہیں نہ ہو سکتا. حضور کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے جدے کرن نال گناہ ہوئے. حضور ایسا حکم نہیں دیندے جدے کرن نال گناہ ہوئے. حضور فرماتے ہیں مٹا، یہ مطلب ہے جے مٹاندے تے تاں بھی جائز سی تے جے مٹایا نہیں تے مڑ کی ہے. سنیا فقیراں دی وانڈے جے مٹا چھڑ دے تے ایمان آ، نن مٹایا تے عشق. یا اپنی اپنی وانڈے میں کسی کتاب وچوں نہیں پڑھی، جی سمجھ آ جائے وہ لے لے، جی سمجھ نہ آوے وہ چھڑ دے. مٹاندے تے شریعت دے مطابق سی، نن مٹایا تے عشق دے مطابق. مٹانا شریعت دے مطابق سی، نہ مٹانا عشق دے مطابق. مٹانا ایمان سی، نہ مٹانا عشق. اور اے منڈ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتی ہے، آپ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہری کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرت منزل تے عشق پچاوے تے ایمان نو خبر نہیں کوئی. میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باہو تے میں ایمانو دیا دھروئی ہو. میں اس گل نو پسند نہیں کرتا بھائی اتنے بندیاں دیاں گردناں پھلانگ کے بندہ آوے ہاتھ چومن واسطے. سجن کو مسجد آداب نو ملود خاطر رکھنا جے تو میں نہیں سکھانا تو کیسے سکھانا. یہ صلح حدیبیہ ہی ہوندی پئی سی. اللہ اکبر. ایک بندہ آیا اس نے حضور سرکار دی داڑھی والا ہاتھ مبارک داڑھی ناتھ لایا گل کرنے لگا. صدقے جاواں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہاتھ پیچھے کر، اگر ہن تو ہاتھ تھکے کیتا تو میں تیرا ہاتھ لا دینا ہے. تینوں پتہ نہیں رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر کیویں ہووی دا. بھئی سمجھ آئی آپ حضرات؟ وہ اے ادب ہی تے اسی سکھانا ہوندا ہے تاں ہی تے ساڈے کول آوندے ہو تسی. اسی ادب سکھانا ہوندا ہے. اے جڑے ساڈے مرید انج کر کے کھلوندے نا تے پیراں دا ادب کردے نے، پیراں دے سامنے کھلون لگے نظراں جھکا لیندے نے اور ادبن کھڑے ہوندے نے. اے کملیا اے تے اسی سکھانا ہوندا ہے. بندیاں نوں پتہ لگے بجے اینا پیراں دے مرید ایڈے ادب والے نے. ہن اگلی سمجھ آ گئی تے انہاں پیراں دے مرید کیندے ادب والے ہون گے. ادب ہی تے تانوں اسی سکھانا ہوندا ہے. اور کیڑا اسی انجیکشن نال تواڈے اندر بھرنا ہوندا ہے. حرکتاں تو ہی تانوں منع کیتا، کسے تو اڑیا، کسے دا سبق دیتا انج نہ کرو تے انج کرو. اے وانڈی سکھانی ہوندی ہے. یہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ اے دوستان محترم وانڈے آستانے تے حاضر ہوو با ادب ہویا کرو. آستانے تے حاضر ہوو تے لنگر تو لڑنا نہیں. کسے آستانے تے بھی مرشد تے جاؤ تے لنگر تو نہ لڑو. ملے گا نہ ملے تو سمجھے آج نہیں ملے دے جو بھی کوئی رادی ہونا ہے. کوئی حکمت پوشیدہ اسے نہیں ملیا ٹھیک ہے. تو ویسے لڑ کے لین دا تے فائدہ بھی کوئی نہیں. جی اینا کو صبر تے مریداں میں ہونا چاہیے. لنگر لین لگیا، لنگر کھان لگیا، شیخ نو ملن لگیا، ادب نو ملود خاطر رکھنا چاہیے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. جنہوں ادب نہیں آیا انہیں اگاں کی سیکھنا ہے. اے شیخ کو جائی دے کہاں ہے کہ شیخ کامل
ادب سکھائے، ادب دی ونڈ دسے. تو ادب سکھانا بھی تے ادب نال ہی ہوندا ہے نا. ادب سکھان لگیا بھی ادب سکھانا ہوندا ہے، تو ادب ادب نال ہی سکھایا جاتا ہے. دوستو اے نیت کریا کرو بھائی شیخ جڑی گل دسنی ہے وہ سمجھنی، وہ تے عمل کرنا ہے، با ادب ہونا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو اپنے مرشد خانے دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سن تو آپ سید آل رسول دے مرید سن. سید آل رسول شاہ صاحب انہاں دے مرید سن. وہ ویسے بھی آل رسول سن تو انہاں دا نام بھی آل رسول. سید آل رسول دے مرید ہے سید آل رسول مار حروی. تو اعلیٰ حضرت جدو ریلوے سٹیشن تے تھلے لاندے آئے نا مار ہرا ریلوے سٹیشن تے تو جتی پیرائیں چلا چھڑ دے آئے. فرمایا ہوں میں اپنے پیران دے پنڈ آیا ہوں تھے میں جوڑے نہیں پانے. آئے آئے حضرت پیر پٹھان دا نام سنے ہیں نام سنے ہیں. اے بیلیاں اے گلاں صرف انہاں واسطے جڑے سمجھن والے، دوجیاں واسطے گلاں نہیں. انہاں پچھلی تقریر مک گئی ہے اوتھے تائی آئی، اگلی گل انہاں واسطے نہیں. اے محرم راز بندے واسطے گل پیا کر. انہاں دے مرید سن حضور پیر پٹھان دے. اوتے بیٹھ کے چار پائی دے روٹی پہ کھاندے آئے. بندہ روٹی پہ کھاندا ہوئے تو پتہ ہے نا کتے آ جاندے. کتا آ گیا، انہاں کہا بھئی یار ہے کتا ساڈی گلی دا نہیں. کسے دسیا جی پٹھانا لائیاں نے جگیاں، اگے پٹھان جگیاں لاندے ہیں. پٹھانا باہر پنڈ دے جگیاں لائیاں نے تے انہاں دا کتا ہے. انہاں منجی تو تھلے لے آئے تے جڑی روٹی اگے رکھی آنے وہ چاہ کے کتے دے اگے رکھی. فرمایا بیلیا تو کتا پٹھانا دا ہے میں بھی نوکر پٹھانا دا اور تیرے نال ساڈا تے تعلق نکل آیا ہے. کو سمجھ آئیے گا. تو منن والے اس کرینے دے لوگ ہوندے نے، اس ادب دے لوگ جنہاں نو سمجھ چاہے یہ سودا ہے انہاں واسطے کہ جی ادب نہیں سیکھیا تو پھر کچھ نہیں آ سکتا. اگر ادب سیکھنا چاہنا ہے اور حضور دا عشق حاصل کرنا چاہنا ہے تو کسے کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ پھڑا تاکہ تینوں ادب سکھایا جائے، تاکہ تینوں کرینہ اور تربیت سکھائی جائے، تیری تعلیم کی دی جائے. حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کمال دی گل کر دے رہا. فرماندے نے رات رات ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھا رات بن مرشدی تینو راہ نہیں ملینا تینو المرسے وچرا دے. اوہی لوگ فائز المرام ہوندے، اوہی لوگ منزل مقصود تے پہنچ دیں جنہاں نے کسے کامل نو اپنا راہ بر بنایا ہے تے پھر جویں سائیاں پڑھایا ہے انج پڑھیا ہے. سو بیٹا یاد رکھو مرشد دی غیر موجودگی اچ وی او دی نشست تے نہ بیٹھو. توجہ ہے جتھے مرشد بیٹھے ہو نا انہاں دی غیر موجودگی اچ وی انہاں دی نشست تے نہ بیٹھو. یہ ادب دا تقاضا ہے. بلکہ بابے بڑی وڈی وڈی گل کردے بابے آندے مرشد واش روم میں جائے مرید پیچھے واش روم نہ جائے. کیوں انہیں دی لطافت سمجھے ہو؟ یہ دی لطافت کی ہے بابے آندن میں مرشد واش روم چلا جائے اس تو فوراً بعد مرید نہ جائے. مسئلہ سمجھو نا بھئی کیوں نہ جائے؟ فرمایا جدو بندہ جاندہ ہے نا واش روم میں اگے کوئی بندہ ہو گیا ہوئے تو واش روم میں سمیل آ رہی ہوئی
اور فطرت انسانی تباں وہ دے ککرات محسوس کر دیئے تے جے تواڈے خیال وچ بھی مرشد ککرات آئی تواڈے خیال وچ بھی اپنے شیخ دے بارے کراہت آئی خیال وچ بھی غلطی آئی تے مرید دی ارادت وچ فرق نہ آ جائے نہ جا اپنے شیخ دے سامنے نظر نیوی رکھ آواز نیوی رکھ شیخ دے اگے نہ چل اور میں تے ویسے اس گل نو پسند نہیں کرتا میں تے اپنی کرسی نیوی رکھنا لیکن علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے شرف المحبت دے اندر کہ آل رسول دے مقابلے جو نہ دے برابر سان نہیں بانا چاہیے اہل سنت دے بہت بڑے عالم نے علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دی آل دے مقابلے جو نہ دے برابر نہ بیٹھو میں تو ویسے بیٹھ جانا اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ ایمیں بندے دے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے لیکن ساڑھے سنی بزرگ حضور دی آل دا ایڈا ادب کرنا لیا ہے تو دوستو اور عزیزو حضور دی آل دا ادب بڑی شے ہے بندہ جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے بڑا بڑا فقیر ہو جائے صوفی ہو جائے حضور دی آل دا ادب ملوز خاطر رکھے اور سید گناہگار بھی ہوئے لکھاں گناہ کرے سید حد کفر تک نہ اپڑن تو سنی فتاوہ دے اندر فتوہ موجود ہے کہ جنہیں دیر تک سید کو کفر نہ ہوئے عمل جانن تے انہاں دا نانا جانے سان انہاں دا ادب رسول اللہ دی آل سمجھ کے کرنا چاہیے مسئلہ سمجھ آیا کہ نا اے سنی فتاوہ جہاں دے اندر فتوہ موجود ہے سید آدب و دے عملہ دی وجہ تو نہیں عمل تا جیڑا بھی چنگا کرے وہ نہیں کرنا چاہیے جیڑا بھی چنگا عمل کرے وہ دا ادب کرو تو سید دا ادب و دے عملہ لو ویک کے نہیں حضور دی نسبت ویک کے کرنا چاہیے جو سیدان بھی میان نہ بس تسی جو سید ہو تے یہ ادب کرن ہی لگ پیا تے تسی کو کرایا کرو کوئی نہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ یہ بندے ادب کرتے ہیں اے چنگی گل ہے بندے میرا ادب کرن تے میں انہاں 200 گاڑ دباں کوئی نہ سمجھ آئی واہ میرا ادب کرتا ہے تے کو 4 گاڑا دباں اے جی بندہ سویر دا تھان ملن واسطے کھلوتا ہے تے چنگے پھکڑ تو اللہ میں کیوں کھلوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ جو ساڑھے سنی کمڑے اڈے نے وہاں دن کی گاڑا پیران دیا چوی فیض ہی ہوتا ہے وہ ادھے لا چھڑا اور کچھ سمجھ آئی وہاں دن یہ دے وجہ جی فیض ہی ہے یہ کرما آڑے انگاڑ کٹ کٹیا تو کئی اڈے کمڑے ہوتے ہیں وہ گاڑی گنن لگ گئے بجنیاں کڑیوں نے انہاں فیض پینا ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہیں اللہ اکبر تو عزیز من حضور سرکار نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر مسلمان نو گالی دینا فسق گالی نہ دے مسلمان اور مسلمان نہ لڑنا کفر ہے قتال کرنا او دے نال کفر ہے اللہ کریم حضور سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علی